برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ پورا اسٹرکچر تو جیسے تیسے کر کے کھڑا کر دیا۔ اب باری تھی ونڈو پینلز لگانے کی۔ انجینئرز نے سوچا کہ ونڈو پینلز لگانے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس لیے ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ جب اس پہ ونڈو پینلز لگائے گئے، چونکہ آپ جانتے ہیں دبئی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، اوپر سے برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ جب اس میں عام ونڈو پینلز لگائے گئے تو بلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر 100 سیلسیس تک جا پہنچا۔ آپ جانتے ہیں اس ٹیمپریچر کے ساتھ کوئی بھی برج خلیفہ کے اندر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا تو اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن کا کام 18 مہینے تک روک دیا گیا۔ پھر آخرکار اس کا ایک حل نکالا گیا۔ دوستو، آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برج خلیفہ کیسے بنا اور اس کو بنانے میں کیا چیلنجز آئے اور اس کو کیسے حل کیا گیا۔ دوستو، برج خلیفہ اس وقت تک دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے۔ دوستو، یہ بادلوں کو پھاڑ کر نکلنے والی عمارت پر 1.5 بلین ڈالرز کا خرچہ آیا۔ تو اب بات کرتے ہیں چیلنجز کی۔ چیلنجز نمبر 1۔ دوستو، برج خلیفہ کی کنسٹرکشن میں جو پہلا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کیا جائے۔ برج خلیفہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے صرف 6 سال کا وقت دیا گیا۔ اس میں سے 3 سال برج خلیفہ کا اسٹرکچر بنانے میں ہی لگ جانے تھے اور باقی 3 سال اس کا فزیکل اسٹرکچر کھڑا کرنے میں لگنے تھے۔ دوستو، اس طرح یہ ٹائم پر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ کوئی اسٹرکچر بنائے بغیر اس کو شروع کیا جائے۔ صرف اسی طرح یہ ٹائم پر مکمل ہو سکتا تھا اور اسی وجہ سے فروری 2004 میں جہاں پہ برج خلیفہ بننا تھا وہاں کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2۔ جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے جنم لے لیا۔ عام طور پہ جو بڑی بڑی بلڈنگز بنائی جاتی ہیں ان کے نیچے مضبوط بنیادیں ہوتی ہیں، یعنی مضبوط پتھر اور بڑے بڑے پتھر۔ جب برج خلیفہ جہاں پہ بننا تھا وہاں کی زمین کو ٹیسٹ کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ پتھر باریک ہیں اور کمزور ہیں۔ تو یہ سوال اٹھ گیا کہ کیا دنیا کی سب سے بڑی عمارت ان چھوٹے چھوٹے پتھروں پہ ٹک سکے گی یا نہیں۔ اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے سائنس کے ایک بیسک پرنسپل کا استعمال کیا گیا اور وہ تھا فرکشن۔ جی ہاں، برج خلیفہ کی بنیاد 192 سولیڈ سٹیل پائپ پر کھڑی کی گئی، یعنی سارے کا سارا برج خلیفہ کا وزن 192 سٹیل پائپ پر ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 3۔ دوستو، ایک کمپنی جس کا نام عمار ہے اس نے برج خلیفہ بنایا ہے۔ یہ کمپنی پہلے بھی بہت بڑی بلڈنگز بنا چکی ہے۔ اس نے چکاگو میں جب ایک آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا جو کہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتی ہے، ان کا سٹرکچر بناتی ہے، ان کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ برج خلیفہ کا سٹرکچر ڈیزائن کرے۔ دوستو، جب بڑی سے بڑی بلڈنگ وہ ڈیزائن کرتے ہیں لیکن برج خلیفہ سب سے بڑی بلڈنگ تھی، اس لیے اس کا سٹرکچر بناتے بناتے ان کے ہاتھ پھول گئے، یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت بنانے کے لیے ایک صحیح سٹرکچر ہونا ضروری تھا۔ اگر سٹرکچر میں تھوڑی سی بھی غلطی ہو جائے تو پوری کی پوری بنیاد خراب ہو جاتی ہے۔ اب برج خلیفہ کی تعمیر کے لیے ایک ایسا سٹرکچر چاہیے تھا جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ کا وزن سنبھال سکے اور لوہے کا بھی۔ اس یونیک فرم نے دن رات محنت کر کے ایک ایسا سٹرکچر نکال ہی لیا جو یہ کام کر سکے اور وہ تھا بٹرس سٹرکچر۔ دوستو، جیسے برج خلیفہ کا آپ ڈیزائن دیکھتے ہیں اس کو ہم بٹرس سٹرکچر کہتے ہیں۔ چیلنج نمبر 4۔ دوستو، ورکرز اور ٹیم ایک کے بعد ایک فلور بنائے جا رہے تھے اور آہستہ آہستہ برج خلیفہ کی بنیاد پوری ہو رہی تھی، لیکن دوستو جب کچھ اوپر پہنچے تو ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ یہ تھا کہ جب نیچے سے کنکریٹ کا مکسچر اوپر لاتے تھے تو وہ اوپر آتے آتے تک سوکھ جاتا تھا اور سخت ہو جاتا تھا۔ دوستو، اس کو حل کرنے کے لیے دنیا کے سب سے پاورفل پمپس منگائے گئے۔ 3 پمپس منگائے گئے جو دنیا کے سب سے پاورفل ترین تھے اور انہوں نے یہ کام کیا کہ کنکریٹ کو اوپر پہنچایا۔ کنکریٹ کو اوپر پہنچانا کوئی عام کام نہیں تھا، چونکہ نہ کہ 1 نہ کہ 2 نہ کہ 3 کلو کنکریٹ اوپر پہنچانا تھا بلکہ لاکھوں ٹن کنکریٹ اوپر پہنچانا تھا جس سے عمارت بنائی جا سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور ایک اندازے کے مطابق برج خلیفہ پہ لگنے والا کنکریٹ کا وزن 10 کروڑ کلو گرام سے زیادہ تھا، جو کہ 1 لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے۔ نمبر 5۔
دوستوں کنسٹرکشن جاری ہوئے 3 سال ہو چکے تھے اور 140 فلورز برج خلیفہ کے مکمل ہو چکے تھے۔ جب اس کے 140 فلورز مکمل ہوئے تو اس کو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز بھی مل گیا۔ لیکن مٹیریلز اوپر تک پہنچانے کے لیے جو کرینز ان کے پاس موجود تھی وہ صرف 120ویں فلور تک ہی کام کر سکتی تھی۔ دوستوں اس کے اوپر انجینئرز نے جو کرینز وغیرہ چلاتے تھے کام کرنے سے انکار کر دیا، چونکہ کچھ لوگوں کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے وہ اونچائی پہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ دوستوں اس وجہ سے پوری دنیا سے ایک ایسے انجینئرز بلائے گئے جن کو خاص طور پہ اونچائی سے ڈر نہ لگتا ہو اور یہ کارنامہ اچھے طریقے سے بالکل کانفیڈنٹ ہو کے انجام دے سکیں۔ دوستوں برج خلیفہ کے لانچ میں ابھی 2 سال باقی تھے کہ برج خلیفہ کے سارے فلورز کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ دوستوں اس وقت تک صرف ایک چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھے گلاس۔ دوستوں جب اس برج خلیفہ میں عام گلاس لگائے گئے تو عام گلاس لگانے کے بعد اندر کا ٹیمپریچر 100 سیلسیس تک جا پہنچا۔ دوستوں یہ اس وجہ سے تھا، ایک تو دبئی دنیا کے سینٹر میں موجود ہے، ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہے اور وہاں پہ ہیٹ زیادہ ٹریپ ہوتی ہے۔ دوستوں جب یہ معاملہ آیا تو برج خلیفہ کی باقی کنسٹرکشن 18 ماہ تک رک گئی۔ یہ ایک بہت بڑا وقفہ تھا۔ پھر اس مسئلے کا حل ایک بہت ہی مشہور سائنٹسٹ، آرکیٹیکٹ بھی جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جن کا نام جون زرافہ ہے، انہوں نے دیا۔ انہوں نے اس پہ ایلومینیم گلاس لگانے کا کہا۔ دوستوں یہ گلاس ایسے ہوتے ہیں جو ہیٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہیٹ کو آبزرو نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے سے پار ہونے دیتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اندر کا ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھ سکتے تھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پورے برج خلیفہ کا ٹیمپریچر مینٹین کرنے میں بہت زیادہ بجلی خرچ ہونی تھی اگر ہم عام شیشے لگاتے، لیکن جب ایلومینیم شیشے کا ذکر کیا گیا تو پھر فوری طور پر یہ ارادہ کر لیا گیا کہ اس پوری بلڈنگ پہ ایلومینیم کے گلاس لگیں گے۔ دوستوں اس پوری برج خلیفہ کی بلڈنگ پہ 24,000 ایلومینیم گلاس لگنے تھے اور ایک گلاس کی قیمت $2,000 تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برج خلیفہ کے گلاس کتنے قیمتی ہیں۔ چیلنج نمبر 7۔ دوستوں برج خلیفہ کی عمارت پر سارے گلاسز لگ گئے تھے، پانی کا بھی انتظام ہو چکا تھا، گیس، الیکٹریسٹی سب انتظامات ہو چکے تھے، لیکن اب بھی اس میں کچھ نہ کچھ باقی تھا۔ دوستوں برج خلیفہ کی بلڈنگ کی اینڈنگ پہ ایک سٹیل کا 136 میٹر لمبا ایک روڈ لگنا تھا اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دوستوں اس وقت تک کوئی بھی ہیلی کاپٹر اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا۔ دوستوں اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اس کو برج خلیفہ کے انٹیریئر سے ہی شروع کیا جائے، یعنی جہاں پہ بلڈنگ اینڈ ہوتی ہے وہاں سے ہی اس کو کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا جائے، نہ کہ اس کو پورا کی پورا بنا کر برج خلیفہ پہ لگایا جائے۔ اس لیے دوستوں اس کے چھوٹے چھوٹے پارٹ برج خلیفہ کے اوپر والی بلڈنگ پہ ٹرانسفر کیے گئے اور پھر اس کو آہستہ آہستہ کنسٹرکٹ کیا گیا۔ چیلنج نمبر 8۔ دوستوں اب برج خلیفہ پوری طرح تیار تھا۔ دوستوں چونکہ سالوں سے کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور سالوں سے اس کی تعمیر کا کام جاری تھا، اس لیے ارد گرد مٹی تھی، اس وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ دوستوں اب باری تھی اس کو صاف کرنے کی۔ دوستوں جب اس کا کوئی مسئلہ نہیں سوجا ٹھیک طریقے سے، پھر انجینئرز جو ورکرز تھے انہوں نے دیواروں پر لٹک کے ہی، یعنی شیشے کے باہر لٹک کر ہی رسیوں سے ان کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جو شیشے گندے تھے ان کو صاف کیا اور پالش کیا اور برج خلیفہ کو ایک دنیا کا عجوبہ بنا دیا۔